بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ کے حوالے سے آپ سب کو جمعہ کی برکتیں اور رحمتیں مبارک ہوں۔ آج جمعہ کی وجہ سے، جمعۃ المبارک کی وجہ سے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق ہماری زندگیوں کے بہت سارے مسائل کے حل سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ مشکلوں سے لڑ سکے اور کسی بھی پریشانی کو برداشت کر سکے، کسی بھی آزمائش کو برداشت کر سکے، اور اس کا حل بھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حل صرف اور صرف دعا میں چھپا ہوتا ہے۔ تو دعا کرنے کے حوالے سے بہت سارے احکامات ہیں ہمارے پیارے دین میں، اور الگ الگ طریقے سے دعا کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ جیسے ماں کی دعا کو جنت کی ہوا کہا جاتا ہے۔ ماں کی دعا، ماں کا ساتھ، ماں تو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ ماں کو تو اپنا معذور بچہ بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا ہوتا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، مگر پھر بھی ماں کے منہ سے نکلی ہوئی جو دعا ہوتی ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی دعا، اور لوگوں کی آپ کی طرف دیکھ کے نکلنے والی دعا، ان ساری دعاؤں کی الگ الگ اہمیت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل ہم انسان خود اپنے خود حل کرتا ہے دعا کر کے، اور کچھ وظائف سے حل ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو کچھ ذکر کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے جو اسم ہیں، ان میں آپ کو اس کا مسلسل ذکر کرنے سے بھی آپ کی بہت ساری چیزیں، جو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں، آزمائشوں سے نکل آتے ہیں، مشکل اور رنجیدہ دور سے آپ باہر نکل آتے ہیں۔ تو آج ہم اسی حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے، دعائیں اور وظائف ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ آج ہم دینی نقطۂ نظر سے یہ سب ذکر کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں جو روحانی اسکالر موجود ہیں یہ ہیں سید طارق محمود صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ طارق صاحب، دعا کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں، ذرا بیان کیجیے گا۔ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو رسول خدا نے تعلیم فرمائی، حدیث میں ہمارے ذکر ہے، باتھ روم میں جانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، سفر کی دعا، ہر مشکل کی دعا بھی کہی گئی ہے۔ جی جی، عام حالتوں میں ہم وہ دعائیں پڑھتے ہیں جو ایک بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی سکھا دی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور ایک دعا وہ ہے جو آپ کسی مشکل میں پھنس گئے اور اس سے نکلنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ہم کہتے ہیں یہ دعا بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تیسری سٹیج آ جاتی ہے کہ جی وظیفے کے ساتھ اجتہاد، مثلا آپ نے اس کے اوپر عبور حاصل کر لینا ہے، اس کو اپنے تصرف میں لانا ہے۔ جو اس طرح کے پیر فقیر لوگ ہیں، بڑی بڑی گدیوں والے لوگ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر عبور حاصل کر لیا، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ قبول ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ پہلی سٹیج تو آ گئی کہ عام لوگوں کو پتہ ہے کہ حدیث میں ذکر ہے جی باتھ روم میں جانے کی یہ دعا پڑھنی ہے، باہر نکلنے کی دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانے کے لیے دعا پڑھنی ہے، سفر کے لیے دعا پڑھنی ہے۔ ایک ہوتی ہے دعا وظیفہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک مشکل میں آ گئے، آپ کے لیے روزگار کی تنگی ہے، شادی کی تنگی ہے، گھر میں کوئی مشکلات ہیں، فضول گھر میں جھگڑے ہیں، فضول بیماریاں ہیں، آج بچہ بیمار ہے، کل کو رزق کی تنگی ہے، پرسوں یہ، آج ایک بیمار تھا کل دوسرا بیمار ہے، پرسوں تیسرا بیمار ہے، گھر میں فضول بچے جھگڑ رہے ہیں، بڑے جھگڑ رہے ہیں، بے تکی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، اس کے لیے بھی وظائف ہیں۔ اس کو ہم لوگ وظائف کو، لیکن ہر بندہ ہر وظیفہ نہیں پڑھ سکتا۔ اصل پرابلم جو آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ آ رہا ہے کہ ہر بندہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، یعنی ہر ایک بندے کے لیے ایک وظیفہ نہیں ہے۔ ہوتا سب کے لیے، کوئی بھی کر سکتا ہے یہ وظیفہ۔ جی ہاں، لیکن بتانے والا بندہ صحیح بات بتائے۔ مطلب ایک چیز ہے، آپ ایک
انسان 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے، پانی، ہوا، آگ اور مٹی سے۔ ایک چیز انسان پہ حاوی ہوتی ہے، کوئی آتشی مزاج ہے، کوئی خاکی مزاج ہے، کوئی آبی مزاج ہے، کوئی ہوائی مزاج ہے، ٹھیک ہے؟ مزاج ایک چیز انسان کے اندر زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے مزاج سے جو اس کا جو مزاج ہے اس کے مطابق اسے اگر کلام نہیں ملتا تو اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ آتشی مزاج ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی آپ کو یہ کہاوے جو 12 پڑھ لو، پہلے ہی آگ زیادہ تھی، آپ نے یہ کہاوے جو 12 پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ پہلے ہی آپ کا غصہ زیادہ ہے، بیوی بچوں کو ڈانٹتے تھے، اب باہر جا کے سب سے لڑے ہوں گے، آفس میں سب سے لڑے ہوں گے، غصہ ایک دم زیادہ بڑھ جائے گا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی کوئی نام، اس کا ذکر کیا جائے اور وہ کسی کے لیے نقصان دہ ہو جائے؟ جی بالکل، یہ تاثیر ہے نا، ہر کلام کی ایک تاثیر ہے نا۔ اگر اس کی سمجھ نہیں آتی، اس کے وقت کی سمجھ نہیں آتی کہ اس ٹائم یہ وظیفہ پڑھنا ہے، دن کا ہے یا رات کا ہے، یا کوئی وظیفہ اگر آپ نے پڑھنا ہے اس کی کتنی تعداد ہے، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہیں، نہ 61 ہے، نہ 1 کروڑ ہے، نہ 59 ہے، نہ 0 ہے، ایک معین تعداد ہے، معین تعداد کا نہیں معلوم لوگوں کو۔ ایک چیز کے ساتھ پرہیز کیا کرنا ہے، کیا چیز کھا سکتے ہیں، کیا چیز نہیں کھا سکتے، کس کھانے پینے میں بھی وظیفے کے ساتھ بالکل پرہیز؟ وظیفے کے ساتھ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں فہیم؟ میں بالکل ٹھیک، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں نبیلہ اعجاز کراچی سے بول رہی ہوں۔ نبیلہ صاحبہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گی، کیا پوچھنا میں چاہیں آپ گی؟ کا پروگرام سن رہی تھی، اچھا لگا، میں آپ کے بلکہ کافی عرصے سے میں سوچی تھی اس پروگرام میں کال بھی کروں، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو کرتی رہی ہوں، اور آپ کا یہ دعا کا جو آپ کے مہمان صاحب بیٹھے ہیں وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ان سے پوچھیے گا کہ ہم کوئی دعا کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہو پاتی اور بہت شدت اور گہرائی سے بھی کرتے ہیں اور وہ نہیں قبول ہوتی، تو اس کی گہرائی یا اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور ہم ہر آدمی ہر کوئی وظیفہ چاہے اچانک سوچے اپنے لیے تو کیا اس کو کر سکتا ہے، اور نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ایک فہیم میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ وہ سن لیں۔ جی جی، میری خواہش ہے کہ میں 4 سال سے کوشش کر رہی ہوں آپ کے پروگرام میں، باقاعدہ آ کے آڈیشن بھی دیا میں نے، پھر اپنی خواہش کا اظہار آپ کی ٹیم سے بھی کیا تھا، پھر میں نے میسیجز بھی کئی بار کیے، اور 4 سال ہو گئے، مگر میری ایک خواہش تھی کہ میں آپ کے پروگرام میں نعت پڑھوں کبھی آ کے، تو کیا یہ خواہش کبھی پوری ہو سکتی ہے؟ یہ خواہش آپ کی بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ میں آپ اپنا نمبر جو ہے وہ لکھوا دیجیے گا ابھی، اور میں خود ان سے ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ آگے جو بھی کوئی ہمارا اسلامک پروگرام ہوگا اس موضوع پہ، تو اس میں ہم آپ کو ضرور دعوت دیں گے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ، اور پلیز یاد سے ان کا نمبر وغیرہ لکھ لیجیے گا، اوکے؟ تھینک یو۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا کہ کیا جی ہم دعا کرتے ہیں، یہ اتنی شدت سے اور دل سے جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دعا بھی پوری نہیں ہوتی بعض اوقات، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ کئی چیزیں اللہ اس دنیا میں ہی ہمیں دے دیتا ہے، اور کئی چیزیں اگر ہم زیادہ مانگ لیں تو اس سے ہمیں نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک نہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی بچہ ہے یا ایک ینگ لڑکا ہے، اس کو آپ گاڑی لے کے دے دیں، وہ بہت تیز چلائے گا اور کسی نہ کسی کو نیچے دے لے گا، اس سے دوسروں کو نقصان ہوگا۔ اس سے اچھی مثال ہو کہ چھوٹا سا بچہ آپ کا 1.5-2 سال کا، وہ کسی آپ باہر شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ ضد کرنا شروع ہوتا ہے کہ مجھے چوئنگم لینی ہے، جی ہاں، آپ اسے نہیں لے کے دیتے، وہ اسے مہنگی چیزیں لے دیں گے، لاکھ کچھ اور لے دیں گے، اسے کہیں گے نہیں چوئنگم نہیں لینی، تم نگل لو گے۔ ہاں، استطاعت میں ہے، لے سکتا ہے، لیکن وہ سمجھتے بہتر سمجھتا ہے خدا تعالیٰ کہ ہمیں کیا چیز بہتر ہے، ہمارے حق میں کیا چیز بہتر نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ جائز چیز مانگ بھی رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے حلال روزی کھاتے ہیں، اللہ کی عبادت کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں، پھر آپ اگر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیتا۔ کئی چیزیں آپ کی تقدیر مقدر میں نہیں بھی ہیں، وہ بھی ملتی ہیں، لیکن وظائف سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، سچے دل سے مانگنے سے ملتی ہیں۔ ہم جب کوئی دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تیری مرضی، اگر یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے، اگر نہیں بہتر ہے تو نہ ہو۔ یعنی دعا کے ساتھ یہ ضرور مانگیں، جی جی جی، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمیں پتہ چلے اللہ کی طرف سے ہے یا مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ اللہ بہتر، غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے کیوں نہیں ہمیں ایک چیز مل رہی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جو پہلا اندازہ ہے نا کسی بھی مشکل یا پریشانی کا، ہم کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہم دعا کے ذریعے اسے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی دعا تو سب کا ہی حل ہے، مگر اگر وہ آزمائش ہو یا وہ کہ ہمارے ہی کسی عمل کی سزا ہمیں مل رہی ہو، اس کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں جو ہے نا،
کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے. میرا خیال ہے ہم لوگ اتنے گناہگار ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے, ہماری آزمائش نہیں کرے گا. ہم لوگ ہیں مطلب اس حالات میں جو اس وقت شیطانیت کا جو دور ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے, ہم جیسے لوگوں کی آزمائش نہیں کرتا. پہلی بات یہ ہمارے وہی کام ہیں, جو ہمارے عمل ہیں وہی ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں, جو ہم بیج رہے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ہمارے والدین نے ہمیں پاک چیز کھلائی ہوتی, آج ہم لوگ پاک چل رہے ہوتے. اگر ہمارے والدین نے کہیں سے بھی, آج کل کا دور ہی عجیب ہے, ایک ہم عجیب دور سے گزر رہے ہیں جس میں کہ ہم ایون ٹی وی بھی لگاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد کسی کو کھڑا کیا ہوتا, آ گیا اور دیکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی سود کا لقمہ چلا ہی جاتا ہے. چلا جاتا ہے. ایک زمانہ تھے عالم دین کہتے تھے بینک کی نوکری حرام ہے, اور اب وہ سارے کہنے جی حلال ہے. وہی چیز پہلے حلال تھی, حرام تھی, اب حلال ہو گئی ہے. نہیں وہ تو نوکری کے علاوہ ہمارے سارے پیسے وہاں سے گھوم کے آتے ہیں, آپ اس کے علاوہ مجبور ہیں. اس لیے مطلب اس دور میں مطلب وہ کہتے ہیں نا, یعنی حدیث میں باقاعدہ سے کہ آخری زمانہ, یہ آخری زمانہ کہلائے گا کہ اس زمانے میں جو حلال کرنا چاہے گا حلال نہیں کر سکتا, حرام کرنا چاہے گا تو بہت آسان ہوگا اس کے لیے. حرام کام آسان ہو جائے گا, حلال کام مشکل ہو جائے گا. اور ہماری دعائیں قبول, لوگ گڑ گڑائیں گے, اللہ سے دعائیں مانگے, اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا کیونکہ ان کے پیٹ میں پاکیزگی نہیں. ایک ایسا ریفرنس بھی ہے حدیث میں کہ جس میں اس زمانے کے لوگوں کا ذکر ہے, جس میں کہ بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ نہ انہوں نے قرآن اترتے دیکھا ہے, نہ انہوں نے وہ رسول کا دور دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے باوجود یہ ان پہ ایمان لے کے آئے ہیں. تو یہ کہیں کسی پوائنٹ آف ویو سے اپریشیٹ بھی کیا گیا, بالکل ایک بڑائی بھی بتائی گئی ہے مطلب اس دور کے لوگوں کی. بالکل ایسے ہی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں کراچی سے. ریاض خان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ بس جی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. سب سے پہلے تو میں دعائیں دوں گا کہ آپ اب تک اور فہیم بھائی آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم, اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی دے, اور اللہ پاک اس پیارے دن کے صدقے آپ لوگوں کے گھروں میں خوشیاں لائے. آمین. اب دوسرا یہ ہے کہ مجھے ایک دو سوال پوچھنے ہیں. جی جی کہ کیا دعا کے لیے زبان کا پاک ہونا, وضو میں ہونا, یا کسی پاک جگہ پہ بیٹھ کے دعا کرنا یہ ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. اب دوسرا یہ, میں نے ایک اور آپ کے طرف سے میری یہ خواہش ہوگی کہ فہیم بھائی 16 دسمبر آ رہا ہے, کل نہیں پرسوں, تو آرمی پبلک کے شہداء کی جو ڈے ہے, اس کے موقع پہ ہم لوگ اپنے ماڈل کالونی میں ایک میچ بھی وہ کرتے ہیں, تو اس سے پہلے تلاوت ہوتی ہے اور ان کے لیے دعا خصوصی ہوتی ہے. اگر فہیم بھائی آپ کے پاس ٹائم ہو تو برائے کرم میرا نمبر وہ لے کے آپ اگر آ جائیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی, اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوں گے ان کو بڑی خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. میری ایکچولی ریکارڈنگز آج کل جاری ہیں ایک ڈرامہ کی, تو شو کے بعد میں ادھر مصروف ہو جاتا ہوں, اور ہفتہ اتوار تو انہوں نے میری چھٹی سمجھ کے زیادہ برڈن رکھا ہوا ہے, مگر پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ مجھے وقت ملا تو میں ضرور حاضر ہوں گا. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ نے جو سوالات کیے ہیں طارق محمود صاحب سے, ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج جمعے کی مناسبت سے ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں وہ ہے دعا اور وظائف. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید طارق محمود صاحب. اچھا طارق صاحب, وقفے سے پہلے جس طرح ریاض خان صاحب نے کال کیا تھا اور وہ دعا کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ پاکی اور ناپاکی کی حالت میں دعا, کچھ اس قسم کا سوال تھا ان کا. جو یہ پاکیزگی ہے یہ تو نصف ایمان ہے. اگر آپ منہ میں گٹکا رکھیں, اگر ناپاک رکھیں یا تمباکو رکھیں اور اس کے بعد آپ اللہ کا ذکر کریں تو یہ شیطانی کلام کہلائے گا. یہ آپ اللہ سے عبادت نہیں کر رہے, مطلب ایک طرح کی آپ منہ پہ ناپاک چیز رکھیں, ایسے ہی جیسے لیٹرین میں جائیں, باتھ روم میں جائیں, وہاں آپ اللہ کا ذکر کریں, تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا. مطلب میں آج کے آپ کے توسط سے ایک چیز دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ لیٹرین میں جاتے ہیں وہاں اللہ کے نام قرآنی آیت اگر منہ سے نکلتے بھی ہیں وہاں پہ,
تو وہ شیطان کے رہنے کی جگہ ہم نے بنا کے دی ہے، خود بنائی ہے اپنے گھروں میں. پہلے زمانے گھروں میں لیٹرینیں کب ہوتی تھیں؟ ابھی بھی پرانے عرب میں چل جائیں تو گھر سے باہر لیٹرین ہے، باتھ روم نہانے کی جگہ گھر کے اندر یعنی ہوتی ہے. کہ آپ کو کہنے مطلب آج بھی گھروں میں باتھ روم نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں، باتھ روم اور ٹوائلٹ الگ الگ ہونا کھیت چاہیے. بھی تو ختم ہو گیا نمبر 1. ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی آدمی ناپاک منہ پہ تمباکو رکھا ہے یا گٹکا رکھا ہوا ہے، اس سے اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ تو شیطانی زبان ہی آپ کا شیطان بن گیا، ناپاک ہو گیا آپ کا جسم. آپ اس کے ساتھ اگر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو یہ ایک شیطانی کلام کرے گا. اللہ کیسے دعا قبول کرے گا؟ آپ ناپاک ہو کے گندے حالت میں کسی بھی بندے سے ملنے بھی چل جائیں، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرے گا. یہ تو انسان کی حالت ہے. تو غیر بندہ تو جو اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، بادشاہ کے سامنے، کائنات کا جو مالک ہے اس کے سامنے جو پیش ہو رہا ہے، اور وہ گندی حالت میں گندی زبان کے ساتھ، ضرورت کیا ہے گٹکا کھانے کی؟ ضرورت کیا ان چیزوں کو منع ہونا چاہیے. نمبر 2، عام طور پہ ہم لوگ ڈائپرز یوز کرتے ہیں بچوں کے لیے، اور ماں نماز پڑھ رہی ہے، کوئی نماز پڑھے، بچہ اس وقت آ کے گود میں بیٹھ جائے گا. بھئی سارا ناپاکیزی سے بھرا ہوا بچہ آپ اگر ڈائپرز پہناتے بھی ہیں تو بچے کو اگر آپ چاہتے ہیں کل آپ کے لیے رحمت کا سبب ہو، عزت کا سبب ہو، سلامتی کا سبب ہو، تو آپ اس کو ڈائپرز پہنائیں ضرور، لیکن یہ کہ اس کو فریکوینٹلی چینج کرتے رہیں، اس کو رکھیں نہ. اگر اتنے چھوٹے بچے کا تو اگر وہ آپ کے اوپر پیشاب کر بھی دیتا ہے تو وہ ناپاک تو ہے نا، پاک تو نہیں ہے. اگر اس حالت میں سپوز کر لیں اگر ماں بیٹھی ہے اور نماز پڑھی، قرآن شریف پڑھی، بچے کو گود میں بٹھایا، اس نے پوٹی کی ہوئی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر ماں کے اوپر برے اثرات جائیں گے، بچے پہ بھی برے اثرات جائیں گے. صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، میں جویریہ بات کر رہی ہوں کوہاٹ سے. جویریہ کوہاٹ سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گے؟ کیا حال ہے فہیم بھائی؟ ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسی ہیں جویریہ؟ ہاں ٹھیک ٹھاک، شکر ہے. یہ بات کرنی ہے طارق محمود صاحب سے. کیجیے. میں نے پوچھنا ہے کہ میرے بچے جو ہے نا، بیٹی ہے میری، اور سبق یاد کرتی ہے، اس کو یاد نہیں رہتا. اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ اس کے لیے میں کیا کروں. کہ وہ پڑھتی تو ہے، جاتی بھی ہے، اسکول جاتی ہے روزانہ، ٹیوشن بھی جاتی ہے، لیکن پڑھنے میں بڑی کمزور ہے نا. میں کہتی ہوں کہ ایسا کوئی وظیفہ یا کوئی دعا بتا دیں کہ میں اس کے لیے کروں. ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیے، ابھی بات کرتے ہیں. یہ بہت ساری ماؤں کا اور بہت سارے والدین کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ پڑھنے میں اتنے تیز نہیں ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں. اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کوئی بھی وظیفہ بتانے کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ فی البدیہہ وظیفہ بتا دیا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام بتائیں، اس سے ہم ذائچہ نکالتے ہیں. ذائچہ نکال کے کون سی تاثیر زیادہ حاوی ہے، آپ آتشی مزاج ہیں، خاکی مزاج ہیں، آبی مزاج ہیں یا ہوائی مزاج ہیں، اس کے حساب سے اللہ کا کلام دینا ہوتا ہے. ایک وظیفہ ایک مقصد کے لیے دینے کے لیے مختلف لوگوں کے لیے مختلف وظیفے ہیں. ایک مقصد کے لیے اگر سپوز کریں آپ چاہتے ہیں میرے بچے تعلیم حاصل کریں، تو آپ کے لیے الگ وظیفہ ہوگا، دوسرے کے لیے الگ ہوگا. جیسا مزاج ہوگا اس کے حساب سے وظیفہ ہوگا، اس کے حساب سے تعداد ہوگی، اس کے حساب سے وقت ہوگا، کس وقت پڑھنا چاہیے. اگر ان چیزوں کا نہیں پتہ، آپ صبح کا کھانا رات کو تو نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مطلب ہر چیز کا ایک معین وقت ہے، ہر چیز کی ایک معین تعداد ہے. آپ 2 روٹی کھانا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے، آدھی کھائیں گے بھوکے رہ جائیں گے، 4 کھا لیں گے پیٹ خراب ہو جائے گا. اس طرح یہ چیزیں وہ ہیں جس میں کہ ہم پریکٹیکلی جب ہم اس کو کام کو کرتے ہیں تو اگر رزلٹ لینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام پتہ ہو. میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، میں ان کو اگر وظیفہ بتانا ہو، اگر کوئی اثرات ہیں، جادو ٹونے کا اثرات ہے، وہ میں دور کر دیتا ہوں. اور اگر کوئی آدمی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، آگے ترقی کرنا چاہتا ہے، یا گھر میں کوئی اثرات، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام بتاتا ہے، میں اس کے حساب سے اس کو وظیفہ ابھی کسی کالر کی کال آتی ہے، آپ کو والدہ کا نام بتاتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، تو ابھی بیٹھے بیٹھے کر دیں گے جو اس کے لیے اپوائنٹمنٹ اور ٹائم چاہیے ہوگا؟ اس میں کم از کم 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں ایک کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کو جو اس کا چوائس ہے وہ چاہتا کیا ہے. میں سپوز کر لیں ایک آدمی چاہ رہے میرے بچے پڑھ لیں، تھوڑی دیر بعد کہے گا نہیں یہ تو نہیں، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے. تو بندہ سوچ کے مجھے بتا دے کہ بھئی مجھے یہ میرا مقصد ہے، اس کے لیے مجھے ایک کمبائن وظیفہ بتا دیں اور وہی ساری زندگی استعمال کریں. تو ایک آدمی اپنا محبوب اپنے قدموں میں چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، وہ حلال و حرام میں ہم پھنس جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ اس چیز سے بہت دور رہتے ہیں، کیونکہ یہ چیز تو پھر ایسی ہے جو مطلب مارکیٹ کے لوگ یہ کرتے پھرتے ہیں، ہم تو یہ چیز نہیں کر سکتے.
کیونکہ پتہ نہیں ہے اشتہار لگے ہوتے ہیں ہر جگہ، محبوب آپ کے قدموں میں. نہیں تو جھوٹ ہے مطلب یہ، اپنے قدموں میں محبوب کو کون دیکھنا چاہتا ہے، اور کس کے پاس اتنی طاقت ہے کسی کے محبوب کو کسی کے قدموں میں لا کے بٹھا دے؟ نہیں کئی شیطانی چیزیں ہیں اس چیز میں عمل کرتی ہیں. جی بالکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایز اے شرعی انسان ہونے کے ناطے ہم لوگ بہت محتاط ہو کے بہت چیزیں بتا کے پھر ہم یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم پریکٹیکل لوگ ہیں. بڑا باریک سا فرق ہے اس سب میں. جی ہاں بالکل ہلکا سا فرق ہے. سپوز کر لیں آپ بھی قرآن آیت پڑھ رہے ہیں لیکن لیٹرین میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی الٹا اثر آئے گا. یہ شیطانی کلام کہلایا جائے گا کہ آپ نے ایک الٹا کلام پڑھا، غلط جگہ پہ پڑھا، آپ نے ناپاک حالت میں پڑھا. اور یہی آپ اس کا تو نقصان اسی کو ہوگا نا جس نے جان بوجھ کے مطلب یہ سارا کچھ کیا. لازم بات ہے. اچھا، اور غلطی سے کچھ اگر آپ کو نہ چاہتے ہوئے اور غلطی سے اگر کچھ ہو جائے، ایسا پڑھا جائے کچھ، اس کا تو میرا خیال معافی نہیں، اس کا یہ اثر ہوتا ہے. مثلا سپوز کریں اگر آپ سے کوئی ایسی چیز پڑھی جاتی ہے تو آپ کو نماز میں پھر آپ کا دل نہیں لگے گا. کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر، ہر بری بات ذہن میں آئے گی، تھوڑی دیر بعد بھول جائیں گے پہلی رکعت میں کہ دوسری رکعت میں. اور پھر جب کچھ عرصہ گزرے گا آپ نادانستگی میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو غلط ہے، تو پھر آپ کو ایسا وسوسے شروع ہو جائیں گے. پھر آپ کو بھی ہاتھ دھو رہے ہیں دھوئے جا رہے ہیں، باتھ روم میں نہائے جا رہے ہیں. کئی ایک نیک اور صالح اور عبادت گزار لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم آتا ہے. اس لیے یہ نارملی ہم لائف میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ عبادت کریں، وظائف نہ پڑھیں. وظائف پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو عبادت کیا ہے؟ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، تہجد 4 اشراق کی نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا اور قرآن شریف پڑھنا شروع سے آخر تک مطلب کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھنا. یہ تو ہوگی عبادت. اگر وظیفے پڑھنے ہیں تو اس کے ساتھ شرائط، اس کے ساتھ اس کی تعداد، اس کا پرہیز، اس کا سب کچھ شامل ہے. آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ جو چیزیں اگر جس کو نہیں پتا وہ اگر وظائف پڑھتا ہے تو اس کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں یہ رجت ہو گئی ہے. رجت میں کیا ہوتا ہے کہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، آفنلی کندھوں پہ، گردن کے پیچھے، دل میں گھبراہٹ، بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ رجت زدہ ہے، اس نے وظیفے پڑھے اور اسی سے نقصان اٹھایا ہوا اس نے. صحیح. کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی وظیفہ کر کے کوئی ایک عمل حاصل کر لے اور وہ متقی یا کوئی پرہیزگار آدمی نہ ہو؟ نہیں، وظیفہ کر کے ایسا نہیں ہوتا. جب تک آپ شریعت کے دائرے میں نہیں آتے، ہر اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتے، تب تک آپ نے جو اگر وظیفہ پڑھا، خالی وظیفہ پڑھا، اس کا فائدہ نہیں ہے. اچھا، حاصل کر لیتے ہیں، کلام کے اندر تاثیر ہے. جی بالکل حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. جیسے فرض کرے سورہ رحمان کا ایک مثال کے طور پہ کسی نے وہ وظیفہ کیا یا وہ جو عمل کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، چلا کر لیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن پاک کا کلام ہے، اور اس کی طاقت آپ کو مل گئی، آپ کسی کو دم کر رہے ہیں یا کچھ پڑھ کے دے رہے ہیں تو اس کو فائدہ ہو. مگر کیا ایسا پاسبل ہے کہ یہ طاقت آپ کو مل جائے اور آپ خود جو ہے وہ دینی اعتبار سے بڑے کھوکھلے ہوں، جھوٹ بولتے ہوں، لوگوں کا مال کھاتے ہوں، یا بد مزاج ہوں، بچوں سے شفقت سے مطلب بات نہ کرتے ہوں؟ نہیں، اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے اب ہم داخل ہو گئے ہیں چلے میں. وظیفہ، دعائیں، اور اب ہم اگلے اور چلائی الگ الگ چیزیں ہیں. الگ چیزیں. اچھا ٹھیک ہے نا. چلا کر رہے ہیں کہ ہم اس علم کی، اس الفاظ کی تاثیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر عامل بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ آ گیا چلا، ٹھیک ہے، جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فرق صرف اتنا سا ہی ہے پاکی اور ناپاکیزگی کا. لیکن جو آدمی شریعت کے دائرے میں نہ رہتے ہوئے وہ چلا کر رہا ہے، کوئی قرآن آیت پڑھ رہا ہے، تو یہ ہوگا کہ وہ اگر کسی کے لیے دعا کر دے گا وہ تو پوری ہو جائے گی، لیکن خود اس کا وہ اور اس کا خاندان تباہ ہوگا. اچھا، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، ذلتوں میں پڑا ہوا ہوگا. اور جب بھی کوئی آدمی کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جسے گھر میں تباہیاں پھری ہوئی ہیں، اس کے بچے تباہ حال ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، اس کی اپنی حالت خراب ہے، اور پھر وہ لوگوں کے لیے تعویذ گنڈا کر رہا ہے، سمجھ لیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، سحر بات کر رہی ہوں. سحر صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گی؟ جی میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، بہت اچھی باتیں ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آج کل ہر گھر میں مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی، رشتے نہیں آ رہے، تو اس کے لیے ہم ان سے کیا رابطہ کر سکتے ہیں، کس طرح رابطہ کریں، اور کوئی دعا ہے، وظیفہ ہے، کچھ یہ بتائیے. اور دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ رشتوں والی بات، دوسری یہ کہ کاروبار ہے چلتے چلتے رک جاتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. اور تیسری بات یہ کہ کوئی کسی کو بد دعا دے تو کیا وہ بد دعا لگ جاتی ہے اس کو؟
یہ بتائیے گا مجھے. جی جی شکریہ. نہیں جی، بددعا اگر کوئی جائز دے رہا ہے تو وہ تو لگتی ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے اور وہ انصاف کرنے والا ہے. اگر کوئی آدمی کسی کے لیے بددعا کر رہا ہے، اس نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا یا وہ غلط ہے، پھر بددعا کر رہا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، بددعا قبول نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آج کل یہ عام پرابلم ہے. اس میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ دو چیزیں آتی ہیں. ایک آتی ہے کہ قدرت کی طرف سے شادی ڈیلے ہے، ایک ہے کہ وہ تعویذ گنڈے میں پھنس گیا ہے بندہ، بچہ یا بچی، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے سمپٹمز ہیں. مثلا سر میں درد ہوگا. بہن آپ بیٹا میری بات ذرا غور سے سن لیجئے، اپنے بچیوں کے اوپر اس کو اپلائی کر لیں یا پوچھ لیں، سوالات کر لیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سر میں درد ہوتا ہے، عام طور پہ جی کندھوں پہ وزن ہوتا ہے، گردن کے پیچھے درد ہوتا ہے، جی ہوتا ہے، دل میں گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے، غصہ بہت چڑھتا ہے اور بعد میں افسوس کرتے ہیں، مرنے کو دل کرتا ہے، کمر اور گھٹنوں ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. اس کے بعد بچیوں کو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ فراموشی، شارٹ میموری، مطلب کچن میں جا کے سوچنا ہے کہ میں کیا کرنے آیا تھا. پھر سر کے بال گریں گے، چہرہ خراب ہوتا جائے گا اور نظریں کمزور ہوتی جائیں گی. پھر ٹانگوں پہ اور بازو پہ نیل کے نشان پڑیں گے اور خواب میں چھوٹے نیو بورن بیبی نظر آئیں گے. اس سے مراد یہ کہ یہ بچہ یا یہ بچی جو سے افیکٹڈ ہے اور یہ جادو ٹونے میں پھنسی ہوئی ہے. اس صورت میں آپ کسی بھی علم والے صحیح بندے کے پاس جائیں اور آپ جا کے اپنا علاج کرائیں تاکہ بچی کی آگے وقت جو بند ہو گیا ہے، بست ہو گیا ہے، اس کو آپ کھلوائیں اور اس کے بعد آپ ماں جب دعا کرے گی تو دعا قبول ہوگی. جادو ٹونے پھنسا ہوا بندہ دعا سے نہیں ٹھیک ہوتا. آج کل میں عام طور پہ ہم لوگ جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، ہم لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور وہاں جا کے جتنے لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں یا پریشان حال ہوتے ہیں، وہاں جا کے جو ان کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، واپس آتے ہیں پھر وہیں کے وہیں آ جاتے ہیں، وہیں ان کو وہی تکلیفیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں اور بڑی نایاب قسم کی بیماریاں عجیب سی. آج کل کے دور میں تو بہت ہی عجیب حالات گزر رہے ہیں کہ لوگ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، رزلٹ کچھ نہیں آ رہا. صحیح. ایسی صورت میں آپ اگر کوئی بیمار ہے لیکن صحیح اتھینٹک بندے کے پاس جائے جو مطلب اس کو اس مشکل سے نکال کے اس کو پڑھائی بتا دے کہ یہ پڑھائی کریں گے تو آپ کا فیوچر میں آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں رہیں گے. یہ ایک ایسا زمانہ ہے، یہ جادو کے زمانہ، ہم اس جادو کے زمانے میں رہ رہے ہیں اس وقت. پہلے یہ شروع ہوا تھا جی قبالہ جادو، پھر بون اینڈ سکل کے نام سے آیا، اب الومناتی کے نام سے آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس دور میں بچنے کے لیے میں ذاتی طور پہ میری ایڈوائز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر خاندان میں ایک بندہ علم والا ہو. ٹھیک ہے. جتنے لوگوں کو میں اس وقت سکھا رہا ہوں یا جتنے لوگوں میں بتا رہا ہوں، اگر وہ ان عملیات میں آ کے ایک کنبے کا ایک فرد بھی، جس طرح پرانے زمانے کہتے ہیں ایک بندہ پولیس میں ہونا چاہیے، کسٹم میں ہونا چاہیے، ایک فوج میں ہونا چاہیے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں اس دور میں ایک بندہ علم والا گھر میں ہونا چاہیے. ورنہ آنے والے وقت میں آپ جو علم والا بندہ ہے وہ دوسروں کو سنبھال سکتا ہے، لیکن آنے والا وقت جادو ٹونے کا ہے. ٹھیک ہے. بڑی برے حال کا زمانہ آ رہا ہے. صحیح ہے جی. آپ کے پاس سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس حالت سے لوگ گزر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ سید طارق محمود صاحب موجود ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں دعا اور وظائف کے موضوع پہ. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، پہلے انہیں شامل کر لیتے ہیں پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. اوکے، لائن ڈراپ. اچھا، آپ ذکر کر رہے تھے کہ جادو کا ذکر کر رہے تھے. سب سے پہلے تو انہوں نے ایک میں نے لفظ سنا، الومناتی. یہ ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، آخر دجال آنے والا ہے، اس کی بھی ابھی سے تیاری تو ہو رہی، پوری دنیا میں ہو رہی اس کی تیاری. اچھا. یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ یہ ساری یہ اسی کی تیاری کر رہا ہے. پاکستان میں بھی اس حوالے سے بالکل بہت زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے جا رہے ہیں اب تو. اوکے، تو یہ عمل کرنے والوں میں تعداد زیادہ ہے ان کی، انہی کے منہ سے سنا ہم نے یہ لفظ. نہیں، وہ لوگ تو وہ ہیں نا جو مطلب ایک آنکھ کی پوجا کرتے ہیں. اچھا. ہاں، عمل نہیں کرتے، بس ایک آنکھ کی پوجا کرتے ہیں، بس ان کا جو خدا وہی ہے آنے والے. یہ تو باقاعدہ ذکر ہے نا دجال کے بارے میں، جی ہاں، پھر امام زمانہ کے بارے میں، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. میں آپ کے توسط سے ایک بات یہ کہوں گا کہ
वज़ाइफ अगर हर बंदे को एक चीज़ सूट करती है, अगर कोई बंदे को सही चीज़ पता चल जाए कि उसको क्या पढ़ना चाहिए रूटीन में और उसको क्या चीज़ सूट करती है, कितनी तादाद में पढ़नी है, किस टाइम पढ़नी है, मैं समझता हूँ उसके तमाम मसले हल हो सकते हैं। कैसे? हमारे मतलब ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो किताबों से पढ़ के नहीं, ये हमारे बड़ों का तजर्बा और सब कुछ हमें बिठा के जो बताया जाता है एज ए सादात, हम वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे दादा कुल वल्लाह के आमिल थे। कोई गाय बीमार है, कुल वल्लाह का पेड़ा पढ़ के दे दिया, उसने खिला दिया और ठीक हो गई। कोई दूध नहीं दे रही गाय, तो उसके लिए उस ज़माने गाय का ज़माना था, ठीक है ना। कोई काम भी होता, बच्चा बीमार है तो उसको ना सब वो कुल वल्लाह पढ़ के कह दिया, ना सब पूरा हो गया। लेकिन उनकी एक मुअय्यन तादाद, मुअय्यन सेटअप था उनका, परहेज़ था, हर चीज़ उसके साथ, कुल वल्लाह के साथ। पढ़ते 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 एक स्टेज पे ऐसे आ गए कि जब वो कुल वल्लाह पढ़ लेते थे और जहाँ जाना चाहते थे नमाज के लिए चले जाते थे, जिस्म समेत जाते थे। यानी अगर आप एक चीज़ जो बंदे को सूट करती है, अगर वो चीज़ आपको मिल जाए, जैसे लोग कहते हैं जी ये इसमें आज़म है, या इसी तरह भी कोई अगर चीज़ अगर किसी को पता चल जाए अपने बारे में, अगर हम लोग खूब मेहनत करके उसके लिए वो चीज़ बना के दे दें, मैं नहीं समझता कि वो जो दुआ करे वो कबूल ना हो। उसके वसीले से दुआ मांगे जो वो वजीफ़ा पढ़ता है। सही। एक कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? नियाज अली बात कर रहा हूँ सर, फैसलाबाद से। फैसलाबाद से नियाज अली साहब। नियाज अली साहब ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं ठीक है? बेहतरीन, सब बढ़िया। अच्छा जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता था कि मैं तकरीबन ना 2-4 साल 5 साल से मेरे साथ ये मसला हो रहा है कि मुझे जब भी कोई जॉब मिलती है ना तो उसमें मुस्तकिल मजाजी नहीं होती, कोई 6 माह के लिए, साल के लिए, तो मैं आए दिन इसी मुश्किल में फंसा रहता हूँ। तो अब भी मैं तकरीबन 4-5 माह से बिल्कुल फारिग हूँ घर पे, तो कोई मेरा काम नहीं बन रहा। मैं बेसिकली ड्राइविंग के शोबे से मुंसलिक हूँ। तो ये पूछना चाहता था सैयद तारिक साहब से कि कोई इसमें कोई जादू टूने का अमल है या कोई वैसे ही कोई हालात का मसला है? ठीक है नियाज साहब, आप प्रोग्राम देखिए, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जनाब क्या कहता है आपका? ये अगर कॉल पे हैं तो मैं इनसे बात भी कर लूँ। अच्छा, अभी हमारे साथ मौजूद हैं आप नियाज साहब? जी जी मैं मौजूद हूँ। अच्छा बेटा, आपके सर में आमतौर पे दर्द होता है क्या? सर अक्सर होता रहता है, सर में दर्द इतना होता है कि जब तक फिर उल्टियाँ ना कर लूँ तब तक अफाका नहीं होता। जी बेटा, कंधों पे और गर्दन के पीछे दर्द होते है बेटा? जी ऐसा ही है, गर्दन के पीछे दर्द होता रहता है, कई साल से है। दिल में घबराहट और बेचैनी होती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। गुस्सा बहुत चढ़ता है, बाद में अफसोस करते हैं? हाँ जी। बेटा आप पर ये असरात हैं, इसको हम ये कहेंगे ये असरात है, एब नॉर्मल चीज़ है, आप नॉर्मल लाइफ से हटे हुए हैं, उसकी वजह सिर्फ आपकी बंदिशें हैं। और किसी भी इल्म वाले के पास जाएं और जाके अपना इलाज कराएं, और सही इल्म वाले के पास जाएंगे। अगर आप 2 नंबर बंदे के पास जाएंगे जो गलत हैं तो आपका ये प्रॉब्लम डबल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये कि जिस बंदे के पास आप जाएं उसको चेक कर लें क्या वो शरीयत के दायरे के अंदर है, क्या वो नेक साले इंसान है, क्या उसके बाद जो लोग दूसरे जा रहे हैं फ़ायदा उठा के जा रहे हैं। अगर आपने सही बंदे के पास चले गए तो आप ये काम कोई मुश्किल नहीं है, और आप जहाँ भी जाएंगे आपको बेतुका झगड़ा होगा वहाँ पे, और आप वहाँ नौकरी छोड़ के आप वापस आ जाएंगे। जहाँ भी काम पे जाता हूँ ना, अच्छी बड़ी जॉब थी और बड़ा अच्छा सेटअप चल रहा था, तो अचानक उन्होंने जवाब दे दिया। सही है, ठीक हो गया। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, हम बात करते हैं इस वाले से। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं कि असरात हैं, ये असरात का मतलब इशारा आपका वो है कि ये जादू टूने वाले मामला? ये जादू। ठीक है, जादू या इस तरह के जो भी ये जो काले इल्म करवाते हैं, तो इस बारे में ये बताइए कि जो करवाता है किसी के लिए वो उसकी क्या दीनी हैसियत क्या रह जाती है, ज़रा इस बारे में बताइए। उसके बारे में ओपनली एक बात का जिक्र है कि जो बंदा किसी के ख़िलाफ़ जादू टूना कराता है या कोई अमल कराता है या अमल करता है, उसका क़यामत में कोई हिस्सा ही नहीं है। जैसे ही वो मरेगा सीधा दोज़ख में डाल दिया जाएगा, दोबारा कभी वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। सबसे बड़ी सज़ा उसकी है, ये जो जादू करता है, करवाता है या उसके ऊपर अमल करता है। उसकी इबादतें, नेकियां, सब ख़त्म, कुछ नहीं उसके लिए। एक बंदा भी किसी के पास चल जाए, ऐसे बंदे के पास जाकर किसी के लिए गलत काम करवाए, उसका दुनिया में मरने के बाद उसका कोई हिस्सा नहीं है, कोई उसका कोई पता शायद दोज़ख उसका कोई मकाम नहीं है, उसके लिए जज़ा सज़ा नहीं, उसके लिए क़यामत का दिन नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं है। सही। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
السلام علیکم، میں جہاں سے بات کر رہا ہوں، حیدرآباد سے. جہاں زیب، جی جی حیدرآباد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جہاں زیب صاحب. کافی دنوں بعد فون کیا غالباً آپ نے. وہی جہاں زیب ہے. آپ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گے؟ سر سے پوچھنا، میری طبیعت خراب ہوتی ہے مجھے اور کچھ باتوں پتہ بھی پڑ جاتا ہے اور نشان بھی ہوتے ہیں. سر کوئی علاج؟ ایک منٹ، مجھے تو سمجھ نہیں آئی. طارق صاحب آپ بات کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، جہاں سے. مجھے طبیعت خراب ہوتی ہے، میں درود شریف کو عبادت کرتا ہوں بہت، اور دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہے، اور مجھے کوئی پتہ بھی پڑ جاتا ہے کیا ہوتا ہے یہ، اور نشان بھی ہوتے ہیں جسم میں کبھی کبھار، اور پیچھے بھی درد ہوتا ہے کندھوں پہ. بیٹا اگر ممکن ہو ذرا سا زور سے بولے، مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. سر مجھے طبیعت خراب ہوتی ہے اور میری درود شریف کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں دعائیں قبول ہو جاتی ہے میری. دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، یہ تو اچھی بات ہے نا. جی جی. اور تکلیف بہت ہوتی ہے سر، پریشان ہوں بہت. تکلیف بہت ہوتی ہے، پیٹھ پہ نشان پڑتے ہیں. جی سر، آپ کو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ عام طور پہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان میں درود شریف جو زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے جوڑوں میں بھی درد آ رہا ہوتا ہے، ان کی طبیعتیں بھی خراب ہو رہی ہیں. ارے یہ کیوں؟ درود شریف دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں. جی نماز پڑھی، کھڑے ہو کے نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. ٹھہریں بیٹا، آپ پہلے وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. وضو کا ایک پورا طریقہ کار ہے. پھر آپ نیت کرتے ہیں، جہاں نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. اگر ایک چیز بھی آپ نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ایک رکوع نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ الحمد شریف نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ ایک سجدہ چھوڑ دیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ایک نماز کے لیے 10,000 چیزیں ہیں. آپ درود شریف جو اللہ کا پاک ترین کلام ہے وہ پڑھ رہے ہیں، منہ اٹھایا پڑھنا شروع کر دیا، اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے بھائی. اس کے لیے آپ کو پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 آپ باوضو ہوں. نمبر 2 پوری توجہ سے پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنا بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ رسول کی امت ہے، اتنا بھی پڑھ لیتے ہیں قبول ہے. لیکن یہ کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پورے دل، پوری روح، پورے نفس کے ساتھ آپ پڑھیں، پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. ایسے نہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور کر کے پڑھ رہے ہیں، ایسے نہیں پڑھیں. آپ پوری توجہ سے اگر آپ پڑھیں گے تو یہی چیز آپ کے لیے باعث برکت ہے. اس کے پڑھنے سے آپ کے زبان میں تاثیر تو پیدا ہو گئی، لیکن آپ خود اذیت میں آ گئے ہیں. آپ کو اذیت میں نہیں آنا چاہیے اگر اتنا پاک کلام پڑھتے ہیں. اور عبادت کی، وظائف کی، چلے کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ آپ کو اطمینان قلب ہو. اطمینان قلب کیا ہے؟ آپ کو صحت و تندرستی ہو، آپ کے بچے فرسٹ کلاس ہوں، آپ کا کام سارا صحیح چل رہا ہو، رزق کی فراوانی ہو. یہ اللہ کی نعمت ہے عبادت کرنا. اور عبادت کی شرطوں میں پہلی شرط اطمینان قلب ہے. اگر آپ کو اطمینان قلب نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ چیک کریں آپ کیا وظیفہ پڑھیں جو آپ کے لیے سوٹ نہیں کر رہا. آپ کو اس کے طریقہ کار نہیں آتا، اس کو آپ شرائط کا نہیں معلوم آپ کو. اس لیے جو بھی آدمی وظیفہ پڑھے اگر اس کو شرائط کا نہیں پتا، میں اس لیے اس بات کو کر رہا ہوں کیونکہ میں حروف ابجد کا عامل ہوں. الف سے لے کر یہ تک 28 حروف ابجد کا میں 2.25 سال ایک جگہ بیٹھ کے میں نے 28 چلے کیے، صرف اس لیے کہ میں اس چیز پہ عبور حاصل کر لوں کہ میں اتھینٹک بندہ ہوں یا نہیں ہوں. اس لیے بات میں کرنے کی وجہ بھی میری یہی جو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اتھینٹسٹی کا نہیں پتا کہ کون سا آدمی اتھینٹک ہے، کس سے وظیفہ پوچھنا ہے، ایسے نہیں پڑھا جا سکتا. پڑھیں گے تو آپ کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اچھا مجھے ایک چیز تو خیر ابھی تک سمجھ نہیں آئی. آپ نے کہا کہ ہر وظیفہ یا ہر عمل جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے الگ الگ. مگر ایسا ہو نہیں سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایک ایسا وظیفہ ہو جو سبھی کر سکتے ہوں. دیکھیں درود شریف سب سے بہترین ہے لیکن اس کا شرائط کا پتہ ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، درود شریف کا سب کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، لیکن وہ طریقہ کار بتا دیں، وہ شرائط کے ساتھ طریقہ کار بتا دیں اور اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں یہ بتا دیں. اس کے فوائد تو بے انتہا ہیں. سب سے پہلی چیز میں نے وہی بات کی نا، عبادت کی پہلی شرط اطمینان قلب ہے. ٹھیک ہے، آپ کے حالات اچھے ہوں، رزق کی فراوانی ہر طرف سے خوشحالی ہو، تو یہ تو آپ نے صحیح عبادت کی. ٹھیک ہے. اور سب سے بہترین عمل ہی درود شریف ہے جس کو خدا نے پڑھا. اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی سوائے اللہ کی، مطلب جو فرائض ہیں، جو اللہ کے احکامات اگر آپ ان کو پورا کرتے ہیں پھر آپ درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن پوری توجہ کے ساتھ اس کی شرائط میں رہتے ہوئے، شرائط میں. اور وہ تو سب بھی پڑھتے ہیں مگر وظیفہ کیسے ہوگا؟ اگر اس کو آپ روز پڑھ رہے ہیں ایک معین تعداد میں تو وظیفہ کہلائے گا. مطلب کتنی کم سے کم کتنی تعداد ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی تعداد ہو، اس کے لیے کوئی تعداد کی پابندی نہیں. روز ایک دفعہ بھی ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ پڑھ لیں، سچے دل سے پڑھیں تو قبولیت ہونی چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ پڑھنے سے قبولیت حاصل ہے، جس طرح مطلب ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا حضرت علی سے سوال کیا کہ میں سجدے میں کتنی دفعہ میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ 3 دفعہ پڑھا کریں.
एक और बंदा है, उसने कहा जी आप, मैं कितनी दफ़ा पढ़ा करूँ, कहा जी आप एक दफ़ा भी पढ़ेंगे तो आपका पूरा कबूलियत है। उसने कहा जी क्या मसला क्या है ये, उसको 3 बोला, मुझे 1 बोला। कहा तुम खुशू खुजू के साथ पढ़ते हो कि अल्लाह तुम्हारी कबूलियत रखता है, और ये 3 दफ़ा जो पढ़ रहा है इसके तो दिलो दिमाग दूसरी तरफ होता है, लिहाजा 1 दफ़ा में इसका मसला हल नहीं होता। ठीक है ना, मतलब हर बंदे की अपनी तवज्जो चाहिए इस काम के लिए, पूरी तवज्जो, पूरी शराइत के पाकीज़गी। ठीक हो गया सर। एक कॉलर हमारे साथ, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीना जावेद बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम शाहीना जावेद साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहेंगी, क्या पूछेंगी? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं आपका माशाल्लाह प्रोग्राम देख रही हूँ। अभी उन्होंने बताया कि जैसे मैं भी ख्वाब में देखती हूँ कि मुझे बहुत बच्चे जो है वो नजर आते हैं। मैंने इसी तरह कभी भी नहीं देखा था, लेकिन 9 मौलूद बच्चे मुझे बहुत नजर आते हैं, करते हैं। और मेरे साथ भी मसला यही है कि मेरे आजकल मतलब कि मेरे भी शोल्डर में बहुत दर्द रहता है, गर्दन में भी रहता है। दूसरा मेरे 2 साल से बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। मुझे अपनी ये कुछ भी नहीं पता कैफियत ये क्यों होती है, करती है, लेकिन मेरे सॉर्ट आउट कभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा मेरा ये कि मुझे मेरे अपने बेटे के मुताल्लिक भी पूछना है, करना है कि मुझे ये वहम है कि मुझ पे और मेरे बेटे पे कुछ है असरात, किसी ने कुछ कराया हुआ तो नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। लेकिन मेरा बेटा भाई पढ़ने के लिए गया हुआ है, वो आता है, उसकी थोड़ा गर्दन में भी कुछ मसला है, लेकिन सॉर्ट आउट कुछ भी नहीं हो रहा कि ये क्या चीज है क्या नहीं है, ये वहम है क्या है। ठीक सॉरी, ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं। जो इन्होंने सिम्टम बताए वो तो असरात के भी हैं, और इन्होंने खुद भी वजीफे पढ़े हैं, उससे आपको इनको रुज्जत हुई है, इसके कंधों पे दर्द होगा, सर में दर्द, जो ये कह रही हैं एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ये इन्होंने वज़ाइफ, किसी ने कहा जी ये पढ़ लो, किसी ने कहा ये पढ़ लो, उसे पता नहीं था, ना तासीर का पता, ना वक्त का पता, ना परहेज़ का पता, बता दिया, ना कोई सही उस्ताद। हर एक चीज़ आप किताबों में देख लें या टीवी पे सुन लें तो आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते ना, आपको बाकायदा जाके टीचर्स के बाद पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप डॉक्टर बनते हैं 6 साल पढ़ने के बाद। ये कैसे मतलब हर बंदा उठा के मुंह से ना वजीफ़ा पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। ना टीवी मतलब कोई प्रोग्राम देखा तो किसी ने कहा जी ये पढ़ लो फलाने काम के लिए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, या किताबों में पढ़ा, या किसी सहेली ने कह दिया मैंने ये फलाना पढ़ा था, मेरे तो सारे काम हो गए, हाँ तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इससे नुकसान होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और सवाल वो ये है कि किस तरह अंदाज़ा लगाया जाए कि ये शख्स जो है ये वाकई अल्लाह ताला का बुज़ुर्ग है, मतलब एक रूहानी शख्सियत है, वरना बहुत सारे लोगों ने रूप धारे हुए हैं और अपनी रूहानियत दिखाने के लिए शोबदाबाजी उन्हें आती है, वो ऐसे आपकी जेब में हाथ डालेंगे, कील निकाल देंगे, ये देखें ये परेशानियों के कील निकाल दिए हमने, उन्होंने ऐसे जनाब मट्टी खिलाई है और कहते ये देखें अल्लाह ताला की बरकत, ये शक्र हो गई है। वो काम तो सारे ये भी कर लेते हैं, और उनसे ज़्यादा शोबदाबाजी जो है ना वो पता नहीं वो क्रिस एंजल और पता नहीं इस तरह के पता नहीं हज़ारों लोग जो है ना दुनिया भर में जो है ना लोगों का दिल जीत रहे हैं, मगर वो बड़े पॉजिटिव तरीके से एक कॉन्सर्ट की तरह काम कर रहे हैं। हम लोग जो है उसका वो दीन की शक्ल दे के और इधर बेचारों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे ही है। असल बात ये है कि जब भी आप किसी के पास आप किसी के पास जाते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप उसके पास ना जाएं, सीधी सी बात है। यानी एक दफ़ा ज़रूर जाएं और फीस ज़रूर दो पहले। नहीं, बिल्कुल ना दें। अगर एक आदमी शोबदेबाजी दिखा रहा है कि मैं निकाल के दे सकता हूँ, मैं कील निकाल सकता हूँ, मैं कब्र से कोई चीज़ निकाल सकता हूँ, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन है। ठीक है ना, मेरी लाइफ में ऐसा मुमकिन नहीं है, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है। मैंने 47 साल को मुझे ये काम करते हुए। ठीक है, शॉर्टली एक जुमले में बता दें कैसे हम उस असल बंदे तक पहुंच सकते हैं, क्या शर्त क्या उसकी, क्या होना चाहिए उसमें? बस नेको साले शक्ल से पता चल जाता है बंदे का कि सही है या नहीं है, या बात करने से, या उसकी तालीम क्या है, उसने इसी काम पे बैठा हुआ है। और एक आदमी जिसको रोजगार नहीं मिला तो इस काम पे बैठ गया। मैं बेसिकली एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी से एमए किया, 33 साल अच्छी पोस्टों पे काम किया, अब ये काम कर रहा हूँ तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसको नौकरी नहीं मिलती, इस काम पे बैठ गया, जो आजकल का दौर है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, काफ़ी मालूमाती गुफ्तगू रही, बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक अलग मौजू पे बात करेंगे और हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جہاں جس حوالے سے بہت کم بات ہوئی ہے ہمارے شو میں بھی اور عمومی طور پہ میڈیا پہ بھی بڑی کم ہی بات ہوتی ہے. ہم اسلامی تاریخ کے اس پہلو پہ بات کریں گے جہاں انسانیت کا آغاز ہوا. ہم اسے انسانی تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں. اس دنیا کا پہلا انسان جو مطلب اس دنیا پہ جو پہلے انسان آئے حضرت آدم علیہ السلام, ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمیں جو دین اسلام میں کیا کیا حوالے ملتے ہیں اور اسی سے جڑے ہوئے بہت سارے سوالات کہ انسان کو کیوں تخلیق کیا گیا, انسان کیوں پیدا کیا گیا اور آخر انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے, مگر ہمیں اپنے وجود کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, کہ کہیں ہم اپنی ساری زندگی بغیر کسی مقصد کے تو گزار کے نہیں جا رہے. تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں جو آتے ہیں اور ہم صرف خاموش ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسکالرز موجود ہیں, ماشاءاللہ بڑے قابل مہمان موجود ہیں, ان سے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ موجود ہیں ایک بڑی روحانی شخصیت ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, علامہ سید محمد علی رضوی. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. ہمارے دوسرے مہمان یہ بھی اسلامک اسکالر ہیں, علامہ اطہر میاں اختر القادری. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ دیکھیں آپ کا نام میں نے یاد کر لیا اب. نہیں انشاءاللہ یاد ہی رہے گا. اوکے جی. سر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کا آغاز کریں گے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں جنت سے نکالا گیا, میرا خیال ہے کہ انہیں دنیا میں بھیجا گیا. تو نکالنے کا لفظ جو ہے یہ کتنا موزوں ہے, ذرا اس بارے میں تھوڑا سا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ حضرات کا میں ممنون و مشکور ہوں جس میں آپ نے مجھے اس مقدس اور متبرک بابرکت پروگرام میں بلایا, اور یہ آپ لوگ کو اعزاز جاتا ہے کہ آپ لوگ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اتنا اہم پروگرام کر رہے ہیں. جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں بیان فرماتا ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا جانشین بنانے والا ہوں, تو ملائکہ نے اعتراض کیا کہ پروردگار ہمیں اپنا جانشین بنا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, لہذا جانشین ہمیں بنا. تو اللہ نے کہا انی عالم, بیچ کی آیتیں چھوڑ کے کیونکہ آپ کا وقت محدود ہے, انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلہا, اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی. ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. پھر ملائکہ سے کہا کر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. دیکھیں جب اللہ نے کہا نا زمین پہ میں جانشین بنا رہا ہوں, یہ خلافت کا مسئلہ ایسا تھا کہ ملائکہ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو گئی کہ ہمیں جانشین ہونا چاہیے. اور جو خواہش کیا دلیل کیا رکھی کہ ہم تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو ملائکہ ہی سمجھتے تھے جو تسبیح کرے, جو اللہ کی عبادت کرے, وہ جانشینی کا حقدار ہوتا ہے. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی. اس پہ توجہ چاہوں گا, تعلیم دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے. یعنی اللہ کا جو پہلا نمائندہ آیا تاریخ بشریت میں, جو پہلا نبی آیا وہ صاحب علم آیا, وہ جاہل نہیں آیا. تو اللہ نے بتایا کہ جو میرے بھیجے ہوئے آتے ہیں میں انہیں علم کی تعلیم کے ساتھ بھیجتا ہوں, زیور علم سے آراستہ کر کے بھیجتا ہوں. جاہل نہیں بھیجتا کہ کوئی اگر مسئلہ پوچھے تو بتا نہ سکے, اس کے پاس کل علم ہوتا ہے. پھر جب تعلیم دے دی,
تب ملائکہ سے کہا اگر سچے ہو تو نام بتاؤ. ملائکہ نے پروردگار ہم تو وہی جانتے جو تو نے بتایا ہے. آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ چل رہا ہے, صحیح, یہ حدیث یا روایت نہیں کہ آپ کہتے ہیں ضعیف ہے یا معتبر نہیں ہے. اللہ نے کہا آدم ان کے نام بتاؤ. آدم علیہ السلام نے وہ نام جو اللہ نے پوچھے تھے فوراً بتا دیے. ادھر آدم علیہ السلام نے نام بتائے, ادھر ملائکہ کو کہوں گا آدم کو سجدہ کرو. اب آپ تصور کیجئے سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے, لیکن اللہ اب حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو, اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم ہے. اللہ نے حکم دیا, ملائکہ نے سجدہ کیا. جس نے سجدہ کر لیا وہ ملائکہ رہے, جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس بنا. ابلیس نے کہا پروردگار تجھے سجدہ کروں گا, تیرے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کروں گا. یعنی ابلیس اللہ کو تو مانتا ہے, اللہ کی بات کو نہیں مانتا. اس پہ توجہ چاہ رہا ہوں. ابلیس اللہ کا قائل ہے, اللہ کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا حکم پروردگار کیا ہے. حکم پروردگار یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. اس نے سجدہ نہیں کیا, کہا کہ میں اس سے افضل ہوں, میں اس سے افضل ہوں. یہ مٹی سے بنے ہیں, میں آگ سے بنا ہوں, اور آگ مٹی سے افضل ہے. اللہ نے کہا میری بارگاہ سے نکل جا. شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. یہ شیطان کوئی عام انسان تھا, اس وقت عام حیثیت رکھتا تھا. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے. شیطان قوم ابلیس میں جو ہے یہ جنات میں سے تھا, فرشتوں میں سے نہیں تھا. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں, مگر بہت عبادت گزار, عبادت گزار تو تھا, لیکن قوم جنات میں سے تھا. جیسے کہ قرآن شریف میں مولانا صاحب تشریف فرمائے, کانا من الجن, وہ جنوں میں سے تھا. اچھا, لیکن معصوم ہستیوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے معصوم بن بیٹھا تھا. آگ سے بنا ہوا تھا, نور سے نہیں بنا تھا. اس نے انکار کیا کہ میں آگ ہوں, آدم سے افضل ہوں. اللہ نے کہا میری بارگاہ سے نکل جا, تو نے میرے بنائے ہوئے کا انکار کیا, تو نے میری بات کو نہ مانا, نکل جا. اب کیا ہوا بات, آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے. اب جو شیطان ہے یہ آدم کا بھی دشمن ہو گیا, علم کا بھی دشمن ہو گیا. اب جو صاحب علم ہوتا ہے اس سے جو جلتا ہے وہ شیطان کی اولاد ہوتا ہے, شیطان کا پیروکار ہوتا ہے. جو شیطان ہے وہ ہر زمانے میں صاحبان علم سے جلے گا. آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے. اب جنت میں چلے گئے تو اب شیطان کو یہ تھا کہ آدم کو جنت سے, اب جو آپ کا سوال ہے, آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا ہے, اس لیے کہ میں ان کی وجہ سے باہر چلا گیا. ابلیس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, شیطان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انسان سے پہلے, آغاز بشریت سے پہلے زمین پہ جنات رہتے تھے. توجہ چاہوں گا. اچھا, جن رہتے تھے یہاں؟ جی, جنات کی حکومت تھی, جنات حکومت کرتے تھے, اور کافی عرصے تک جنات نے زمین پہ حکومت کی ہے. جب 26,000 سال گزر جاتے تھے یہ آپس میں لڑتے تھے, فساد کرتے تھے, خون ریزیاں کرتے تھے, ایک دوسرے کو مارتے تھے. تو اللہ فرشتے بھیجتا تھا, جو برے جنات ہوتے تھے ان کو مار دیا جاتا تھا, جو نیک جنات ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اسی کی طرف تو ملائکہ نے اشارہ کیا, پروردگار تو پھر ایسی مخلوق کو خلق کرے گا جو مثل سابق زمین میں فساد کرے گی, خون ریزیاں کرے گی, ہمیں اپنا جانشین بنا, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر یہ ابلیس ان جنوں میں سے بچا تھا, عبادت اللہ کی ایسی کرتا تھا کہ آسمان اول نے کیسے آسمان اول پہ ہونا چاہیے, زمین سے آسمان اول میں گیا. پھر آسمان دوم نے کیسے آسمان دوم میں ہونا چاہیے, دوسرے آسمان پہ پہنچ گیا. تیسرے آسمان والوں نے کہا اسے تیسرے آسمان پہ ہونا چاہیے. چوتھے آسمان والوں نے کیسے چوتھے پہ ہونا. اس طرح ترقی کرتے کرتے یہ معلم الملکوت بن گیا, یعنی فرشتوں کو تعلیم دینے والا. پھر اس نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرشتوں نے بھی دیکھا, فرشتوں نے کہا کہ اب آپ دیکھیں, اب یہ انسان میں تکبر اگر نہیں ہوگا تو کامیاب ہو جائے گا. جہاں تکبر آیا وہاں ناکامی ہے. فرشتوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, آپ معلوم الملکوت ہیں, کہ وہ جو شیطان رجیم ہے وہ ہم میں سے کوئی نہ ہو. اب اس نے یہ دعا کی کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے نکال دے. اپنے لیے دعا نہیں کی. یہ باریکی دیکھیں, دعا ہر ایک کو کرنی چاہیے. اس نے اپنے لیے دعا کیوں نہیں کی, اس میں تکبر میں تھا, میں تو صاحب علم ہوں, مجھے تھوڑی نکالا جائے گا, میں تو فرشتوں کو تعلیم دینے والا ہوں. بس یہ بات آ گئی اور وہ بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا. اس نے کہا آدم علیہ السلام کو نکالنا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آدم جنت میں رہو, کھاؤ پیو, جو دل چاہے کرو, لیکن اس درخت کے نزدیک مت جانا. ایک درخت کے قریب جانے کو اللہ نے منع کیا تھا. آدم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ گیا مختلف طریقوں سے جنت میں.
اس نے سہارا لیا، طاؤس یعنی مور کا سہارا لیا، سانپ کا سہارا لیا. اب عجیب بات یہ ہے، یہ مور اور سانپ جنت کے جانور تھے، لیکن کیونکہ سانپ اپنے منہ میں بٹھا کے، جو روایت میں ملتا ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں، روایت میں ملتا ہے سانپ اپنے منہ میں بٹھا کے لے گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سانپ کو جنت سے نکال دیا، اور جس جگہ شیطان بیٹھا تھا وہاں اللہ نے زہر رکھ دیا. یہ گیا اور کہنے لگا اے آدم آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک ہمیشہ جنت میں رہیں؟ کہا یہ جو شجر ہے نا جہاں اللہ نے منع کیا جانے سے، اس کا پھل توڑ کر کھا لیں. اللہ نے منع کیا ہے کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا، یہ شیطان پہنچ گیا ہمدرد بن کر، یعنی بہکانے کے لیے ایک علم والے کو بہکانے کے لیے. اور وہ آگے تو سنیے کیسے بہکے. جناب حوا علیہ السلام سے کہا کہ آدم علیہ السلام سے کہیے کہ یہ کھا لیں ہمیشہ یہیں رہیں گے. اب جناب حوا کے کہنے سے اچھا یعنی آدم علیہ السلام نے کھا لیا. اسی لیے عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے کہ عورت کی بات نہ مانی جائے. یہیں سے یہ دلیل آئی. اور پہلے ہی مرد نے عورت کی بات مان لی. اب جنت سے آ گئے، عورت کی وجہ سے تو آئے تھے. اچھا اس وجہ سے اللہ نے کہا میرے اے آدم میں نے آپ کو منع کیا تھا نا درخت کے قریب نہ جانا، آپ تو چلے گئے اور اس میں سے پھل بھی کھا لیا، لہٰذا آپ جنت سے جائیے. صحیح. علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب، جیسا کہ ابھی رام صاحب فرما رہے تھے کہ ابلیس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا. اسی نظریے والے لوگ تو اتنے موجود ہیں یہاں پہ، سیم یہی نظریہ ہم لوگ رکھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اور اس کا مطلب ہے سارے پھر ہم لوگ اللہ کو ماننے کے باوجود ابلیس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں ہم لوگ. تو فہیم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو موضوع آپ نے لیا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کے آنے کے بعد انسانیت شروع ہوئی ہے. اگر آپ اس دنیا میں تشریف لے کر نہیں آتے تو یہ دنیا میں انسان نہیں آتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض وہ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بنیں گے اور بعض جو ہے نافرمان بنیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں وہ لوگ موجود تھے. آپ دیکھ لیجئے جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، آپ کئی سو سال آپ نے توبہ اور استغفار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ روایتوں میں یہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام آسمان کی جانب اپنی نگاہیں اٹھاتے تھے کہ جو مجھ سے جو غلطی لرزش ہو گئی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤں، کہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں اپنا چہرہ دکھاؤں. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ جب مجھ میں روح ڈالی گئی تو میں نے لوہے قلم پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو آپ نے سوچا کہ یہ جو ہستی ہے نا ساتھ میں، اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ کسی اور کے ذکر کو بھی شامل کیا ہوا ہے. یہ کوئی عظیم ہستی ہوگی جو اللہ کے نزدیک بہت مقرب بندہ ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک و مولا تو اللہم اغفر لی بحق محمد، کہ مالک و مولا میری دعا کو قبول فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے. حضور کے وسیلہ آپ نے دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اے آدم تجھے کیسے معلوم چلا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک و مولا جب مجھ میں روح داخل ہوئی تو میری جب آنکھ کھلی تو میں نے کلمے کو دیکھا اور جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. میں سمجھ گیا کہ یہ وہ ہستی ہوگی جو تیری بارگاہ میں بڑی مقبول ہوگی، جبھی تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو آدم علیہ السلام نے حضور کا وسیلہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ. اچھا معافی چاہتا ہوں، ایک وقفے کا وقت آن پہنچا ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے ہم. ایک وقفے کے بعد دوستو آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے، کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے.
جی علامہ صاحب ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے گفتگو دوبارہ شروع کی جائے. تو فہیم بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا, اور پھر آپ دیکھیے قرآن میں ان کا ذکر ہونے کی وجہ اور ساری باتوں کو بیان کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ انسان سمجھ جائے کہ آدم علیہ السلام جیسی ہستی کو بھی کہ شیطان وسوسے پہ ڈال دیتا ہے, اور وہ ان وسوسوں میں آ کر لرزش کر بیٹھتے ہیں, اور وہ اس جنت والی ایسی جگہ سے وہ اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی چیزوں پہ فکر کرو, اللہ میں فکر نہ کرو, تفکر نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ میں. جیسے اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں, چاند, سورج, ستارے, یہ آیت اللہ ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو آپ اس میں تفکر کریں, سوچے کہ اللہ نے یہ چاند کیوں بنایا, تارے کیوں بنائے, زمین کیوں بنائی, اس زمین سے یہ جو پودے نکل رہے ہیں کس طرح نکل رہے ہیں, ان پودوں کے اندر یہ پھل آ رہی ہیں کس طرح آ رہے ہیں, اس پہ تفکر کریں, سوچ و فکر کریں. اللہ اب شیطان کس طرح وسوسے ڈالتا ہے, اس طرح دلاتا ہے. حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ تفکر کرنا شروع کرتا ہے تو یہ اللہ نے بنائی, یہ اللہ نے بنائی, یہ اللہ نے بنائی, یہ اللہ نے بنائی, یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا. اب یہ وسوسہ انسان کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار جب سب چیزوں کو اللہ کریٹ کر رہا ہے تو از دیر اینی ون کہ جو اللہ کو بھی کوئی کریٹ کرنے والا ہوگا شاید. تو انسان کے ذہن میں یہ وسوسے ڈالتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. جی یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے کیونکہ وہ شیطان کے وہ وسوسے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر وہ کسی اور راہ میں نکل جاتا ہے. اور شیطان نے اسی طرح جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے, آپ کی اولادیں ہونے لگیں, ان کے نکاح ہونے لگے اور ان کی شادیاں ہونے لگیں, آپس میں سب مل ساتھ رہنے لگے. لیکن ایک واقعہ جو روایتوں میں ملتا ہے کہ قابل اور حابل یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے, اور لوگ پریشان ہوتے کہ قابل کون تھا, حابل کون تھا. قابل کاف سے جو قتل کرنا اور حابل جو ہلاک ہوا, تو قابل نے حابل کو ہلاک کر دیا. وہ دنیاوی مفاد کے لیے, دنیاوی معاملات کے لیے اور دنیا کے اس نفس کو خواہشات کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا, نور سے پیدا کیا, ان میں کوئی شہوت نہ رکھی, کوئی نفس نہ رکھا. وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے. اللہ اگر فرما دے کہ رکوع کر دو تو وہ رکوع میں رہتے ہیں, اللہ فرما دے سجدے میں چلے جاؤ تو وہ سجدے میں رہتے ہیں. اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرتے ہیں. لیکن اللہ نے انسان کو جب بھیجا اس دنیا کے اندر تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تاکہ جان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرنے والے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو نفس نہیں دیا, خواہشات نہیں دی, ہمیں خواہشات بھی دی ہیں, نفس بھی دی ہے, شہوات بھی دی ہیں. اب اس کو بھی ہم کنٹرول کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بھی کر لیں. آپ دیکھیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو اگر اٹھا لیا جائے تو اللہ کے رسول نے شادیاں بھی کی, تجارت بھی کی. اللہ کے رسول نے اپنے دین کی آبیاری کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے پتھر بھی کھائے, خون بھی نکلا, جہاد بھی کی, سارے معاملات کیے, حکمرانی بھی کی اس ریاست کی, اس ریاست کی حکمرانی بھی کی, مدینہ کی ریاست کی. جی ریاست مدینہ کی حکمرانی بھی کی, قاضی القضا بھی بنے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سارے کام کیے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں اللہ کی بندگی کے لیے. اب ہم کسی سے نماز کے لیے بولیں تو کہتے ہیں نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دنیا کے سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بالکل اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. تو جب اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہمارا شیطان ہم پہ شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ دیکھو تم اللہ کی عبادت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی بندگی کرنا شروع کر دو. یہ نفس جس نے تمہیں اس دنیا میں لے کر آیا, یہ نفس جس نے تمہیں جنت سے نکالا, یہ نفس جس نے تمہیں گمراہی کی طرف متوجہ کیا, تو اس نفس کی بندگی کی طرف چلے جائیں. کیونکہ اگر یہ نفس کو آپ نے پکڑ کے رکھا ہے, قابو کر لیا, ہاں اگر آپ نے قابو کر لیا. ہمارے ایک استاد محترم بڑی اچھی بات کہتے تھے, جنت 2 قدموں پہ. ہم نے عرض کی حضور کی کہ بات کیسی ہے کہ جنت 2 قدموں پہ, کا پہلا قدم آپ کو نفس پہ رکھنا ہے اپنی, یہ نفس, یہ شہوات, یہ سب کو ختم کر کے اس پر رکھنا ہے, اور دوسرا قدم جنت میں آپ کا. واہ سبحان اللہ. سر کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, میں شادیہ بات کر رہی ہوں. کیسے ہیں صاحب؟ وعلیکم السلام. سعدیہ شازیہ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جمعہ مبارک سب لوگوں کو. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت مبارک. مجھے بتائیے کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جب ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے اور میں اکثر دیکھتی رہتی ہوں آپ کا شو, اور مجھے جمعے کے حوالے سے اپنے بیٹے کی نعت سنانی ہے, تو سنا سکتی ہوں؟
جی ہاں بالکل، آپ اس کا ایک شعر جو ہے وہ سنوا سکتی ہیں، کیونکہ وقت جو ہے نا ہمارے پاس آلریڈی کم ہے. ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ بہت وسیع موضوع ہے. اچھا، تو اور یہ ہے کہ آپ کا ریپیٹ ٹائم کا کیا ٹائم ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کال کے بعد. اوکے جی، میں سنا رہی ہوں. ٹھیک ہے جی جی جی. کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ میرا خیال لائن ڈراپ ہو گئی. ہمارا شو ریپیٹ نہیں ہوتا ہے، اس کو آپ سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو فیس بک پیج ہے www.facebook.com/newscafe وہاں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تازہ ترین خبریں، اپنے پسندیدہ ٹاک شوز اور انٹرٹینمنٹ پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. youtube.com/c/abtaknews چینل ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور رہیے ہر لمحہ باخبر صرف اب تک کی ایپ پر. اور اب تک براہ راست دیکھنے کے لیے ہماری موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اب تک کی ایپ گوگل پلے اور ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. اچھا جی، سب بات ہو رہی تھی شیطان کے وسوسے کی. حضرت آدم علیہ السلام جیسی شخصیت جو کہ ہمارا بلیو ہے کہ جو پہلے پیغمبر بھی ہیں، پہلے نبی ہیں، تو ان کو بھی وسوسے میں شیطان نے ڈال دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کسی کو بھی وسوسے میں ڈال سکتا ہے، مگر انہوں نے اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کس طرح کیا. یہ ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا ذکر کر کے، حوالہ دے کے، واسطہ دے کے آپ نے رب کو راضی کر لیا. تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہم ان سارے واقعات کو اپنے ذہن میں رکھ کے اپنی موجودہ زندگی کو کس طرح ہم مزید خوبصورت کر سکتے ہیں، شیطان کے وسوسوں سے دور رہ سکتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ موضوع سے میں نہیں ہٹوں گا، موضوع حضرت جی موضوع وہی رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آ گئے جنت سے، اور جبریل امین جاتے تھے، تو جب کئی دن ہو جاتے تھے آدم علیہ السلام گھبراتے تھے، بے چین ہوتے تھے، کوئی تنہائی تھی، کوئی ساتھ نہیں تھا. تو ایک دن جبریل امین سے کہا کہ جبریل امین، جب آپ بہت دن تک نہیں آتے تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. تو جبریل امین نے کہا، اے آدم ایسا ہے، آپ یہ پڑھا کیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب دیکھیں، اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا کہ آپ شیطان کی وسوسے سے دور ہو جائیں گے. اور بعض روایت میں اب یہ جملے موجود ہیں کہ جو شخص صبح اٹھے بغیر کسی سے کلام کیے، یعنی کسی سے بات چیت کیے بغیر 7 مرتبہ یہ پڑھ لے، تو وہ 70 بیماریوں سے دور ہو جائے گا. کیا بات. اب آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنی طاقت ہے. ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا. شیطان سے بچنے کا تو اللہ نے علاج بتا دیا ہے. آپ علاج کیوں نہیں کر رہے؟ آپ وہ دعا کیوں نہیں پڑھ رہے جس سے شیطان بھاگ جائے گا؟ آپ تو خود شیطان کو دعوت دیتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غیبت کرتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں گاڑیاں چل رہی ہیں، اس میں گانے لگے ہوئے. اسلامی ملک ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، اذان کا بھی خیال نہیں کرتے، گاڑیاں گزارے تیز آواز میں گانے چل رہے ہیں. ارے کچھ سننا ہے تو قرآن. مسجد کے اندر موبائل کی بیل چل رہی ہوتی ہے، وہ سائلنٹ نہیں کر پاتے ہم لوگ. لوگوں کی نمازیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. ہاں، اور جو بیل کی ٹون ہوتی ہے وہ بھی گانوں کی طرف سے ہوتی ہے. یہ خیال نہیں ہوتا کہ کم از کم مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو موبائل آف کر دیں. جی ہاں، یہ تو بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو عبث پیدا نہیں کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا. عبث کا مطلب ہے بیکار. ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے جن انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. انسان کی خلقت کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. دیکھیں، ابھی مولانا صاحب نے سورہ ملک کی آیت کا ایک حصہ پڑھا تھا، جی جی، کہ اس میں ارشاد ہوتا ہے تبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیض الملک وہو علی کل شیء قدیر ان الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا.
کہ بابرکت ہے وہ خدا جس کے ید قدرت میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی نے موت کو خلق کیا ہے, اسی نے حیات کو خلق کیا ہے. موت اور حیات کو کیوں خلق کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے, تمہیں دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے, اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اللہ انسانیت کا کردار بنا کر بھیجتا ہے. ہم انسان یہ ہیں کہ اپنے نبیوں کے کردار سے دور ہو گئے, ہم نبیوں کی تعلیم سے دور ہو گئے. اور آج تو اگر میڈیا چاہے تو کمال کر سکتا ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو بیان کرے اپنے میڈیا سے تو بہت سے لوگ اصلاح کریں گے اور ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے گا. اس لیے کہ میڈیا کے پاس پاور ہے, لوگ میڈیا کو دیکھتے ہیں اور جس چیز کو لوگ دیکھیں وہ معجزہ دکھا سکتا ہے. بالکل. سر اطہر میاں اختر القادری صاحب, جی جی, آپ مطلب ہماری زندگی کا مقصد جو ہے, ٹھیک ہے, یہ تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ عبادت چاہتے ہیں اور عبادت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں اور ہر وقت وہ عبادت میں مصروف ہیں, وہ درود پڑھ رہے ہیں اور مطلب ہر وقت مصروف ہیں وہ. تو پھر انسان کی عبادت جو ہے وہ کیا زیادہ افضل ہے ان سے جو انسان کی تخلیق کی گئی؟ فہیم بھائی, بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ نے انسان کو ایک اختیار دیا. وہ کیا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو میری بندگی کر, میں تجھے حکم دیتا ہے تو نماز پڑھ, میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ زکوٰۃ دے, میں تجھے حکم دیتا ہوں حج کر, میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو رمضان کے روزے رکھ. یہ حکم اللہ نے دیا, لیکن اختیار دیا اللہ نے. اللہ نے بتا دیا کہ جو اچھا عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے. دو راستے آپ کو دکھا دیے ہیں اللہ نے, ایک جہنم کی طرف جاتا ہے, ایک جنت کی طرف جاتا ہے. عبادت در حقیقت مقصود نہیں ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ حدیثیں, کچھ روایتیں ایسی بھی موجود ہیں جو عبادت گزار بندے تھے. ایک شخص کئی ہزار سال عبادت کرتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتا ہوں. تو اس نے عرض کی مالک و مولا, میں نے اتنے ہزار سے عبادت کی, میری عبادت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کو میزان پہ لے جاؤ, اس کے عمل کو دوبارہ تولا جائے, اس کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھو اور ایک آنکھ جو ہے نا میں نے جو دی ہے نا اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو. سبحان اللہ. اب آنکھ ایک پلڑے میں رکھ دی گئی, آنکھ کا وزن بھاری رہا اور اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں. بے شک وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مالک و مولا کہ میں آپ تیری ایک نعمت کی شکر ادا نہ کر سکا. تو عبادت ضروری ہے, عمل ضروری ہے, لیکن اس پر تکیہ لگا کر نہیں کہ بھئی میں نے عمل کر لیا اب جنت لازمی ہے. لیکن جنت اگر ملے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی. بالکل صحیح. یہ جنت دوزخ کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد آپ دوستوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ انسانی تاریخ کے سے تعلق رکھنے والے پہلے انسان اور پہلے نبی, ان کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید محمد علی رضوی صاحب اور علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب. سر, وقفے سے پہلے جو سوال علامہ صاحب سے, اطہر میاں اختر القادری صاحب سے کیا تھا, وہی سوال میں لے کے آپ کے سامنے بھی حاضر ہوتا ہوں جناب. کہ عبادت تو فرشتے کر رہے, وہ تو ہر وقت عبادت کر رہے ہیں, تو انسان کی جو انسان کو تخلیق کیا گیا, کیا اس کی عبادت ان سے افضل ہے یا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں, انسان کو اللہ نے اس معیار پر بنایا ہے کہ اگر عبادت پر آئے تو فرشتوں سے افضل ہو جائے, اور اگر برائی کرے تو جانوروں سے بدتر ہو جائے. جیسا کہ سورہ اعراف میں اولئک کالانعام بل ہم اضل, ایسے لوگ جو آنکھیں رکھ کر نہ دیکھیں, کان رکھ کر نہ سنیں, دل اور دماغ رکھ کر غور نہ کریں, وہ اللہ کی نگاہ میں جانور ہیں. پھر کہا نہیں, جانور سے بھی بدتر. تو ایک طرف اللہ ایسے انسانوں کو جو گمراہی میں ہیں ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہا, اور وہ انسان جو اللہ کا بندہ ہے انہیں فرشتوں سے بھی افضل کہا. بلکہ آپ دیکھیں نا, ہمارے پیارے نبی کے در پہ فرشتے آنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. تو یہ وہ گھر ہے جہاں فرشتے آنا, ہم کسی کو تو وجہ تخلیق کائنات تھے.
اب کسی کو ہم دیکھتے ہیں نا اچھا انسان یار معصوم ہے فرشتہ ہے, تو اب آپ خود سوچیں وہ انسان کس معیار پہ ہوگا جہاں فرشتے آنا اپنے لیے فقط سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بات یہی ہے کہ اچھا آپ کا جو سوال ہے عبادت, دیکھیں انسان کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے, جیسی اس کی نفسیات ہے جیسی عقل ہے ویسی عبادت کا صلہ ہے. اب بات میں نے کیا کہی, ہر ایک کی عبادت برابر نہیں ہے, عبادت کا جیسی اس کی عقل ہے ویسا ہی اس کا صلہ ہے عبادت. ایک عابد ہے, ایک جزیرہ ہے, وہاں عبادت کر رہا ہے جہاں کوئی عبادت کرنے والا نہیں, مسلسل عبادت کر رہا ہے. فرشتوں نے اللہ سے کہا پروردگار یہ تیرا عابد بندہ, عبادت گزار بندہ, اتنی عبادتیں کر رہا ہے جہاں کوئی عبادت کرنے والا نہیں, اس کی عبادت ذرا دکھا. جب عبادت دکھائی گئی تو وہ کم تھے ثواب. کہا پروردگار اتنی عبادت اور اتنا کم صلہ. کہاں ایسا کرو قریب سے جا کے اس کی عبادت کا جائزہ لو. جب وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے اور وہ بھی عبادت کرنے لگے, عبادت کرتے کرتے دوستی ہو گئی, سلام دعا کی, ان سے پوچھا آپ یہاں عبادت کر رہے ہیں جزیرے میں, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کہا مجھے تو یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے, بس ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہاں یہ اتنا سبزہ ہے, ہریالی ہے, اگر اللہ کا کوئی گدھا ہوتا تو اس گھاس کو کھاتا. اب آپ اس کی عقل دیکھیے کہ عقل کیا ہے. تو بات یہ جیسا انسان ہے ویسی اس کی عبادت کا صلہ ہے. ابھی مجبور کی بات ہو رہی تھی, اللہ نے انسان کو مجبور بھی بنایا ہے, مختار بھی بنایا ہے. مجبور کہاں بنایا؟ انسان کو بھیجنے میں مجبور ہے انسان. وہ جب بھیجے, جہاں بھیجے, جس خاندان میں بھیجے, جس قبیلے میں بھیجے, جس شہر میں بھیجے, جس ملک میں بھیجے, آپ کو آنا ہے. مجبور ہیں آپ, انکار نہیں کر سکتے. پروردگار میں غریب گھرانے میں کیوں جاؤں, میں تو امیر گھرانے میں جاؤں گا, نہیں. وہ جہاں بھیجے آپ کو جانا ہے. وہ جب بلائے, جوانی میں بلائے, بچپنے میں بلائے, بڑھاپے میں بلائے, سفر میں بلائے, جس کیفیت میں بلائے آپ کو جانا ہے. آپ مجبور ہیں, نہ جانے میں اختیار ہے نہ آنے میں اختیار ہے. لیکن یہ جو زندگی ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے. چاہے نیک ہو کر زندگی گزاریں, چاہے بد ہو کر زندگی گزاریں, چاہے آپ نماز پڑھ کر زندگی گزاریں, چاہے آپ گانے سن کر زندگی گزاریں. اسی طرح جس طرح آپ پورے سال جب آپ کو اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, آپ کی مرضی ہے پڑھائی کریں یا نہ کریں, لیکن جب وقت امتحان ہوتا ہے تو 5 سوال کے جواب دینے ہوتے ہیں. وہ لازمی ہے, وہ جیسے دیں گے اس کا رزلٹ ویسا آئے گا. ایک تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید محمد علی رضوی صاحب اور علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب. اچھا اطہر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح ہر نبی اور ہر پیغمبر کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تجارت کی اور وہ انہوں نے بکریاں بھی چرائیں اور بھی اسی طرح سارے نبیوں نے کوئی نہ کوئی کام کیا. کوئی لوہے کا کام کرتے تھے, لوہا داؤد علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کیا ہنر تھا جو انہوں نے زمین پہ آتے ساتھ کام کیا؟ اچھا, جہاں تک بات یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا فرمایا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے ان کو پیدا فرمایا, یہ فساد اور پھیلائیں گے. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 30 لاکھ زبانوں کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا. یہاں تک کہ جو کپ ہے نا, پیالہ, پریچ, یہ سب چیزوں کے بارے میں اللہ نے سب کچھ بتا دیا کہ دنیا میں یہ چیزیں آنے والی ہیں. یہ ساری چیزوں کے نام آپ کو بیان فرما دیے. جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی جو ہم آج لوگ کرتے ہیں, جی الحمدللہ لوگ کرتے ہیں, جو اناج اگتا ہے, چاول آتا ہے, گندم پیدا ہوتا ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو آنے کے بعد آپ نے کھیتی باڑی کا شعبہ آپ کو دیا گیا اور وہ کام آپ نے شروع فرمایا. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں. بالکل صحیح. سر ایک اور مختصر وقت کم آ گیا, اچانک سے پتہ چلا ہے ان کا روزہ مبارک جو ہے وہ کہاں پہ؟ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا سے گزرے تو اس وقت وہ مکے میں تھے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی روایت میں یہ کہ کشتی وہاں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جسم مبارک کو حضرت نوح علیہ السلام نے نجف اشرف میں لے جا کے دفن کیا. مطلب تو
حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک نجف عراق میں ہے. اچھا, اور کوئی پہلے اور مکے میں تھی, ٹھیک ہے, بعد میں ان کو عراق میں. کوئی اور ریفرنس بھی ملتا ہے علامہ صاحب؟ دیکھیں اس میں تو جو میں نے پڑھا اور وہ یہی ہے کہ خانہ ایک مکے میں موجود ہے اور دوسرا سری لنکا کے کوئی ایک علاقہ ہے اس کے اندر موجود ہے. تو ان کا قدم پر نشان ہے. جی اس طرح کوئی. اچھا اوکے سر, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے. ہمارے پاس صرف میرا خیال ہے تھوڑا سا وقت ہے, 16 دسمبر پرسوں, کیونکہ اس دن ہمارا شو نہیں ہوگا, تو وہ والدین جنہوں نے جن کے بچے شہید ہوئے 16 دسمبر آرمی پبلک اسکول والے واقعے میں 4 سال پہلے, ان کے لیے اگر دعا ہو جائے, اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا, آرمی پبلک کے شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے مالک مولا, وہ بچے جو شہید ہوئے, اے مالک مولا, ان شہید ہونے والے بچوں کی ارواحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اور جو دہشت گرد جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا, اے مالک مولا, ان دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا, آپس میں اتحاد محبت عطا فرما, شیر و شکر ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.